درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ یونس کی چند آیات ہیں، ان کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی تو ثابت قدم رہو اور نادانوں کی راہ نہ چلو۔ اس کی تفسیر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اپنی قوم کے لیے، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت فرما اور یہ ایمان اسلام لے کر کے آئیں، تو اس کی قوم میں سے کچھ لوگ جو ہے ایمان لے کر کے آئے تھے، اور دعا جو قبول ہوئی تھی وہ حدیث پاک میں آتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ 40 سال کے بعد دعا قبول ہوئی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہم جو بھی رب سے دعا کیا کریں تو ہم یہ نہ سوچا کریں کہ ہمیں اتنا وقت ہو گیا، اتنے مہینے ہو گئے، اتنے سال ہو گئے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ بس یہ ہے کہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ جب چاہے گا انشاءاللہ ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ اور اس دوسری چیز میں یہ بھی ثابت ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور ان کے جو بھائی تھے حضرت ہارون وہ آمین کہتے تھے۔ تو گویا کہ جو آمین کہتا ہے تو وہ بھی گویا کہ ایسا ہی جیسے دعا کر رہا ہے، مطلب ایک دعا کر رہا ہے دوسرا آمین کہہ رہا ہے، تو آمین کہنے والا ہی ایسا ہوگا جیسے وہ بھی دعا کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دعا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد ان کی دعا قبول فرمائی، اور قبول فرمانے کے بعد جب جو لوگ ایمان لے کر کے آئے تھے تو فرعون اور فرعون والے ان کو ایمان والوں کو ستاتے تھے، تو رب کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اے موسیٰ جتنے لوگ ایمان لے کر کے آئے ہیں تم مصر سے ان کو لے کر نکل جاؤ، کیونکہ مصر جو قاہرہ ہے وہاں پر یہ لوگ رہتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے نکلے تو اس واقعے کو قرآن نے ذکر فرمایا ہے کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ۔ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے، مطلب جو لوگ ایمان لے کر کے آئے تھے، ہم نے جو دریائے نیل ہے مصر کے اندر، جو قاہرہ کے اندر، آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہو اس کو، جو دریا نیل ہے وہ بہت چوڑا ہے، بہت لمبا ہے، اس کو ہم نے جو لوگ ایمان لے کر کے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے، انہوں نے جو ہے لاٹھی جو ہے جب اس پر پانی پر ماری تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسی دریا نیل میں ایک راستہ نکال دیا تھا، اور جتنے بھی ایمان والے تھے سب نے راستہ وہ پار کر دیا۔ اب جب پار کیا تو اس کے پیچھے کیا ہوا، فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا، مطلب جو ایمان والے چلے گئے تو ان کا پیچھا کیا تاکہ کیا کریں، شرکشی اور ظلم سے، مطلب ہم جو لوگ ایمان لے کر گئے ان کو ظلم کریں۔ جب انہوں نے پیچھا کیا تو قرآن فرماتا ہے حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو جب یہ لوگ ایمان والے جب سمندر پار کر گئے، دریا پار کر گئے، اب فرعون نے سوچا ہم بھی دریا پار کریں، تو جیسے ہی ان لوگوں نے سوچا تو وہ راستہ جو بنا ہوا تھا حضرت موسیٰ کے معجزے سے وہ راستہ ختم ہو گیا اور تمام دریا کا پانی برابر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی فرعونی تھے اور ساتھ میں جو فرعون بادشاہ تھا، اللہ نے اسے کیا کر دیا، ڈبو دیا، یہاں تک کہ جب اسے ڈبونے آ لیا، مطلب وہ ڈوبنے لگا، تو اب فرعون کیا بولا کہ میں ایمان لایا، کوئی سچا معبود نہیں ہے سوا اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں۔ یہ فرعون نے کب کہا تھا، یہ اس وقت کہا تھا جب وہ دریا میں ڈوب رہا تھا، اور اسی کے تحت محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان ڈوبنے کے بعد اور ڈوبے اور اسے اللہ کا عذاب دیکھے یا فرشتوں کو دیکھے، اس کے بعد اگر وہ ایمان لائے تو اب اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اب جو وہ ایمان لا رہا ہے وہ اللہ کے عذاب کو یا فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لا رہا ہے۔ مسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ پہلے ایک مرتبہ بھی اگر یہ کہہ دیتا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا تو اللہ اس کی ایمان قبول فرماتا، لیکن جب وہ دریا میں ڈوب رہا ہے، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ اب میرا بچ نہیں سکتا تھا، میں اس میں ڈوب جاؤں گا، اس کے بعد ایمان لا رہا، تو اب ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہ لوگ جو فرشتوں کو، کیونکہ جب انسان کی روح قریب ہوتی ہے، جا کرنے کا عالم ہوتا ہے،
تو اسے فرشتے نظر آتے ہیں تب وہ ایمان لاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے فرعون نے بھی اسی وقت اسلام قبول کیا تھا تو اس کا اسلام قبول نہیں ہوا۔ رب فرماتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، یہ اب اور پہلے سے نافرمان رہا، مطلب پہلے تو خوب نافرمانی کی اللہ کی اور فسادی رہا، اب جو ہے ڈوبنے کا جب وقت آیا ڈوب رہا ہے تب کیا ایمان قبول کر رہا ہے، تو اب اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، آج ہم نے تیری لاش کو اترا دیں گے تو اپنے پچھلوں کے لیے نشان بنا دیں گے اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ تو جو فرعون کی جو لاش تھی جب وہ ڈوب رہا تھا، ڈوبنے کے بعد اس سمندر دریا نیل نے اس کی لاش کو باہر زمین پر پھینک دیا، زمین نے بھی قبول نہیں کیا، دریا نے بھی قبول نہیں کیا، یہاں تک رب فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی لاش کو، فرعون کی لاش کو ہم نے اگلے اور پچھلوں کے لیے نشانی بنا دی ہے، اور نشانی اس لیے بنا دی ہے کہ جو لوگ اللہ کا اور خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں ہم نے ان کی نشانی بنا دی ہے۔ اسی لیے آج یہ آپ کرشمہ اللہ کا موجود ہے کہ 3000 یا 2500 سال ہو گئے، آج بھی وہ مصر کے قاہرہ کے میوزک میں فرعون کی لاش موجود ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ جو لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں اور خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو جو ہے لوگوں کے لیے نصیحت بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی